السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر ہمارے معاشرے کے اندر لوگ اچھے اعمال کو تقسیم کرتے ہیں اور ان کا آپس میں مقابلہ کرتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے 5ویں مرتبہ عمرہ کرنے جا رہا ہے یا تیسری مرتبہ حج کرنے جا رہا ہے، لیکن اس کے پڑوس میں جو بچی بیٹھی ہوئی ہے وہ کنواری ہے، اس کے جو ہے شادی کرنے کے پیسے نہیں ہیں، اور یہ صاحب جو ہے عمرے پہ عمرہ کیے جا رہے ہیں، حج کیا جا رہا ہے۔ اس کو انسانیت رکھنی چاہیے اور اس بچی کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو ایسے بات کی جاتی ہیں، اس کے علاوہ کچھ ایسے بات کی جاتی ہیں کہ مسجد میں چندہ دینے سے اچھا ہے کہ کسی جو ہے غریب کو آپ جو ہے چندہ دے، تاکہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے دو روٹی کا جو ہے بندوبست کر سکے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اعمال کو آپس میں کمپیئر کرنا یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ ہمیں نہیں پتا اللہ کس ہمارے عمل سے راضی ہوگا اور ہمیں آخرت کے دن وہ عمل ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اعمال جو ہے ہمیں پتہ نہیں ہے کس عمل کا زیادہ ثواب ہے، کس عمل کا کم ثواب ہے، لیکن جو لوگ اعمال کو کمپیئر کرتے ہیں، آپ اگر ان باتوں پر ذرا غور کریں گے تو صرف ان اعمال کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے جو خالصتاً مذہب کا عمل ہے۔ جس طرح مسجد میں چندہ دینا یا مسجد میں جو ہے صدقہ دینا یا کسی مدرسے میں زکوٰۃ ادا کرنا، ان اعمال پر ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان کو جو ہے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کبھی بھی اس عمل کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا غریب کی مدد کرنا، حالانکہ غریب کی مدد کرنا بھی ہمارے مذہب میں ہے، لیکن مسجد کے لیے چندہ دینا یا مدرسے کے لیے چندہ دینا یہ خالصتاً ہمارے مذہب میں ہے۔ غریب کی مدد کرنا صرف اسلام میں نہیں ہے، بلکہ غریب کی مدد کرنا آپ کو دوسرے مذاہب میں بھی ملے گا۔ اور اگر کوئی شخص کسی مذہب کو فالو نہیں بھی کرتا، کسی مذہب سے اس کا تعلق نہیں بھی ہے، وہ بھی غریب کی مدد کرتا ہے اس نیت سے کہ اللہ مجھ سے راضی ہوگا۔ جو شخص اللہ کو مانتا ہے، کسی مذہب کو نہیں مانتا، اللہ کو مانتا ہے، وہ غریب کی مدد اس لیے کرے گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہوگا۔ اور جو شخص معاذ اللہ کو ہی نہیں مانتا، وہ بھی غریب کی مدد کرتا ہے کہ یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن ان ہی اعمال کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان ہی اعمال کو نشانہ بنایا جاتا ہے جو خالصتاً ہمارے مذہب اسلام سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد میں پہلے آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہمیں پتہ نہیں کہ کون سا عمل ہمارے لیے کب کام آ جائے گا، اور ہمیں پتہ نہیں کہ غریب کی مدد کرنے میں ہمیں زیادہ اجر ملے گا یا مسجد میں چندہ دینے کے لیے ہمیں زیادہ اجر ملے گا۔ اگر آپ مسجد میں چندہ دیتے ہیں تو آپ کے مسجد میں جو پیسے جائیں گے اس سے کوئی نہ کوئی چیز بنے گی، اور مصلی کسی نے لے لیا، اپنا گیزر لے لیا، سردیوں کا موسم ہے، کوئی بھی XYZ کوئی بھی عمل ہو، ان کا جو ہے فائدہ ان پیسوں کا لوگوں کو ہوتا رہے گا۔ غریب کو اگر آپ دیں گے تو غریب کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو میں ان بات کو کمپیئر نہیں کر رہا، لیکن غریب کو آپ جو دیں گے اس میں جو ہے غریب اس کو جو ہے اپنے گھر والوں کے تصرف کرے گا، ان کا استعمال کرے گا، اور جو ہے اس کو بھی خوشی ملے گی۔ مسجد میں اگر آپ دیں گے تو اس سے بھی لوگوں کا ہی فائدہ ہوگا۔ تو ان باتوں کو جو ہے آپس میں کمپیئر نہ کیا کریں، یہ بہت ہی بری بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک شخص نے جو ہے 6 عمرے کر دیے، اپنی جو ہے پڑوس کی بچی کا اس کا جو ہے کوئی خیال نہیں ہے، اسی طرح جو ہے 5ویں مرتبہ حج پر جا رہا ہے یا کچھ بھی ایسی کوئی بات ہے۔ سب سے پہلے میں بتاؤں کہ اگر پڑوس کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی تو اس کا قصور ان حاجی صاحب کا نہیں ہے جو حج کرنے جا رہے ہیں، بلکہ اس کا قصور جو ہے اس معاشرے کا ہے، کیونکہ اس معاشرے نے زنا کو سستا کیا ہے اور اس معاشرے نے شادی کو مہنگا کیا ہے۔ شادی کرنے میں ہمارے جو ہے کم از کم 5 لاکھ 10 لاکھ لگ جاتے ہیں، شادی کرنے میں، جہیز دینے میں، لوگوں کو دکھانے کے اندر، دکھلاوے کے اندر ہمارے پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں معاشرہ سستی شادی کرنے سے بالکل منع کرتا ہے، بالکل روک دیتا ہے، اور ہم جو ہے اچھے لوگوں کو اچھی باتیں کرنے سے روکتے ہیں کہ آپ اپنے پیسے ان کو دو تاکہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ پیسے خرچ کریں۔ مطلب اس بیچارے کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ ان پیسوں کے ساتھ لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں نے اپنی بچی کی شادی اس طرح کی ہے۔ ہاں، جو بیسک ضروریات ہے جیسے نکاح ہے اور ولیمہ، لڑکی والوں پر تو نکاح کا کوئی بھی خرچہ نہیں ہے، نکاح کرنا حق مہر بھی لڑکے والا ہی طے کریں گے، ولیمہ بھی انہیں کرنا ہے، ان کے ذمے تو کوئی بھی بات نہیں ہے۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ نکاح کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، نکاح کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ اللہ پاک قرآن میں واضح فرما دیتے ہیں کہ نکاح صرف امیروں کو کرنا ہے، غریبوں کو نہیں کرنا، غریبوں کو صبر کرنا ہے۔ لیکن ایسی کوئی بھی آیت، کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے۔ حالانکہ جس کے گھر میں نہیں ہوتا، ایک صحابی کے گھر میں جو ہے کچھ کھانے کے پیسے نہیں تھے، بالکل مفلس تھا وہ صحابی، اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا نکاح کی ترغیب دی، ایک نکاح کیا، دوسرا نکاح کیا، تیسرا 3 نکاح کر دیے، اس کے بعد اس کی جو ہے رزق میں جو ہے تنگی ختم ہو گئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح جو ہے غریب کے لیے بھی ہے، امیر کے لیے بھی ہے، نکاح جو ہے ہر کوئی کر سکتا ہے۔
اور نکاح کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، یہ بات بالکل بھی غلط ہے۔ نکاح کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ ہاں جو لڑکی لے رہا ہے اس کو تو پیسوں کی ضرورت ہے، وہ ولیمہ کرے گا، سنت کرے گا، لیکن اس میں بھی زیادہ جو ہے پیسوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن جو لڑکے والے ہیں ان کو جو ہے بالکل بھی پیسوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ باتیں جو ہیں صرف لبرل لوگ کرتے ہیں، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو ایک آزاد خیال لوگ ہیں، ان کی یہ باتیں ہوتی ہیں۔ اور ہمارے مسلمان جو بولے والے مسلمان ہیں ان کی ان باتوں سے بہت ہی متاثر ہوتے ہیں اور ان کی باتوں کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں پہ دھیان نہ دیں۔ کوئی بھی شخص اگر نیک عمل کر رہا ہے تو کم از کم وہ کر تو رہا ہے نا، اگر بڑا عمل چھوڑ کے وہ چھوٹا عمل کر رہا ہے آپ کے نزدیک، لیکن پھر بھی وہ عمل تو کر رہا ہے، کم از کم ہم سے تو بہتر ہے۔ ہم اگر عمل نہیں کر سکتے تو وہ عمل کر رہا ہے، ہم سے تو بہتر ہے۔ تو ہر شخص کو جو ہے عزت کی نگاہ سے دیکھیں اور کسی کو جو ہے حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ تو آپ سب سے میں گزارش کروں گا کہ پلیز ایسا نہ کریں، مہربانی کر کے ایسا نہ کریں۔ یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے کہ آپ اللہ کے اعمال کو، جو اللہ نے ہمیں اعمال دیا ان کو آپ کمپیئر کریں۔ تو آپ سب مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔